السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل کتاب من لا یحذر الفقی ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 3۔ آئیے مل کر آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عرض مترجم باسمہ سبحانہ۔ اس سے قبل شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب علل الشرائع کا اردو ترجمہ ہدیہ ناظرین کیا جا چکا ہے۔ اب انہی کی دوسری عظیم تالیف من لا یحذر الفقی کا اردو ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے، جس کا شمار ہماری کتب اربعہ میں ہوتا ہے۔ آپ یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ تقریباً 300 کتابوں کے مصنف ہیں، جیسا کہ علامہ طوسی نے اپنی کتاب الفہرست میں تحریر کیا ہے، اور آپ کی 40 کتابوں کے نام تحریر کیے ہیں، اور ابو العباس نجاشی متوفی 450 ہجری نے اپنی کتاب رجال میں آپ کی تقریباً 200 کتابوں کا ذکر کیا ہے، مگر افسوس کہ ان میں سے اکثر ضائع ہو گئیں۔ آپ کی عظیم تصنیفات میں سے ایک کتاب مدینۃ العلم بھی تھی، جو اس کتاب من لا یحذر الفقی سے بھی بڑی تھی، وہ بھی ضائع ہو گئی، جس کا ذکر شیخ طوسی نے اپنی کتاب الفہرست میں اور ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب معالم میں کیا ہے، اور علامہ رازی نے اپنی کتاب الذریعہ میں علامہ بہائی کے والد بزرگوار شیخ حسین بن عبدالصمد کی کتاب الدرایہ کی یہ عبارت نقل کی ہے کہ ہمارے مذہب کی اصولی کتابیں 5 ہیں: کافی، مدینۃ العلم، من لا یحذر الفقی، تہذیب اور استبصار۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں یہ کتاب مدینۃ العلم موجود تھی، مگر اس کے بعد یہ کتاب ضائع ہو گئی اور صرف نام رہ گیا۔ چنانچہ علامہ مجلسی نے اس کی تلاش کے لیے زر کثیر صرف کیا، مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور کتاب الذریعہ میں ہے کہ سید محمد باقر جیلانی نے بھی اس کے حصول کے لیے بے دریغ رقم صرف کی، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ علامہ ابن طاہری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب فلاح السائل نیز اپنی دیگر کتب میں، اور شیخ جمال الدین بن یوسف حاتم فقی شافعی نے اپنی کتاب میں کتاب مدینۃ العلم سے بہت سی چیزیں نقل کی ہیں۔ معین الدین شامی شقاقلی شین قاف الف قاف لام چھوٹیے شقاقلی حیدرآبادی نے بیان کیا ہے کہ ان کے پاس مدینۃ العلم کا ایک نسخہ ہے، جس کی 2 نقلیں کیں، لیکن وہ ابواب پر مرتب نہیں ہے، بلکہ وہ روضۃ الکافی کے مانند ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ مندرجہ بالا حقائق سے معلوم ہوا کہ ہمارے مذہب کی کتب 5 تھیں، جس میں سے ایک ضائع ہو گئی، اور اب کتب اربع رہ گئی ہیں، اور وہی کیا ہمارے بزرگ علماء کی ہزاروں بیش بہا تصانیف ضائع ہو گئیں جو شائع نہیں ہو سکیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اغیار تانا دینے لگے کہ شیعوں کی اپنی تو کوئی کتاب ہی نہیں جس سے وہ استفادہ کریں، یہ لوگ تو دوسرے دسترخوانوں کی روٹیاں توڑتے ہیں۔ کتاب من لا یحذر الفقی جلد اول کا اردو ترجمہ قارئین کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ایسی اہم کتاب ہے کہ جس کا شمار انہی کتب اربعہ میں ہوتا ہے، اور اصول کافی کے بعد فقہ پر یہ دوسری کتاب ہے جو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تالیف ہے۔ اس کا نام من لا یحذر الفقی بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کے پاس کوئی فقی موجود نہ ہو، بریکٹ کلوز۔ یہی بتاتا ہے کہ یہ عوام کے لیے لکھی گئی تھی، مگر یہ اب تک عوام کی نگاہوں سے پوشیدہ رہی۔ یہ فقہ کی بنیادی کتاب ہے۔ اس کے بعد فقہ کی کتابیں ہر دور میں تحریر کی جاتی رہی ہیں، لیکن کتب اربعہ میں اسی کو جگہ ملی۔ آخر اس میں کوئی ایسی بات تو ہے جو اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ کتاب تمام ابواب
فقہ پر مشتمل ہے۔ یہ کسی عالم کے فتاویٰ کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر مسئلے کے متعلق ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث نقل کر دی گئی ہیں، جن کی روشنی میں ہمارے علماء و فقہا حضرات فتوے جاری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے مطالعے سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ ہمارے علماء و فقہا حضرات اپنی طرف سے کوئی فتویٰ دیتے ہیں، بلکہ اس کی بنیاد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی حدیث ہی ہوتی ہے۔ اور نام لکھا ہے آخر میں سید حسن امداد غازی پور ممتاز الافاضل۔ یہ ہم نے عرض مترجم پڑھ لیا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں حالات مؤلف علیہ رحمہ پڑھتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی ولادت اور ان کے متعلق علماء کے اقوال۔ لکھا ہے شیخ اجل رئیس المحدثین ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویا صدوق قمی علیہ رحمہ، حضرت امام دوازدہم محمد بن حسن حجت المنتظر صاحب الزماں علیہ السلام کی دعا کی برکت سے قم کے اندر 306 ہجری میں پیدا ہوئے، اور قمیوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو علمی حیثیت و منزلت میں ان کے برابر ہو۔ بنی بابویا قم کے خاندان میں سے ایک ایسا خاندان ہے جس کی علمی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور جس شخص نے 3 اور 4 صدی کی علمی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ ملک ایران میں شہر قم علم کا گہوارہ رہا ہے، اور اس سرزمین نے ایسے محدثین و مصلحین کو جنم دیا، اور اس کی فضاؤں سے رشد و ہدایت کے ایسے ایسے ستارے اور ایسے ایسے چاند و سورج طلوع ہوئے کہ جن سے قم کی تاریخ ہمیشہ ہمیشہ درخشاں اور تابندہ رہے گی۔ چنانچہ علامہ مجلسی اول محمد تقی علیہ رحمہ من لا یحضر الفقی کی شرح و زبان فارسی اللوامے، اس کی ہجے کر لیتے ہیں، انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہے الف لام لام واو الف میم عین الوامے۔ جی اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ علی ابن الحسین بن موسیٰ بن بابویا المتوفی 329 ہجری کے جو مؤلف کتاب علل الشرائع کے والد تھے، ان کے زمانے میں قم کے اندر 2 لاکھ محدثین تھے، اور شیخ صدوق کے والد ابو الحسن علی بن حسین علیہ رحمہ ان کے راس الرئیس، ان کے فقیہ تھے، اور عامہ اہل قم کی نظر ان کی طرف اٹھتی تھی۔ حالانکہ قم میں اس وقت کثرت سے علماء اعلام تھے، مگر اہل قلم اپنے مسائل شریعہ کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کی وفات 369 ہجری میں ہوئی، اور یہی وہ سال ہے کہ جس میں ستارے بہت ٹوٹے۔ آپ قم میں دفن ہوئے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں، ان میں ایک کتاب الرسالہ ہے جسے آپ نے اپنے فرزند ابی جعفر یعنی شیخ صدوق کو تحریر کیا تھا، اور اسی رسالے سے شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا یحضر الفقی میں کثرت سے روایات نقل کی ہیں۔ موصوف کے حالات تمام کتب رجال میں مرقوم ہیں۔ ان کے شرف و فضل کے لیے یہی بہت ہے کہ ان کے پاس 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مندرجہ ذیل خط تحریر کیا تھا، جس میں ان کو نصیحت و وصیت فرمائی، اور یہ لکھا، اب یہ جو لکھا ہے یہ بڑی مین ہیڈنگ ہے، میں پہلے ہیڈنگ پڑھ دیتی ہوں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا مکتوب گرامی شیخ صدوق کے والد کے نام۔ آئیے ہم اب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نام سے اس اللہ کے کہ جو رحمان و رحیم ہے، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، عاقبت متقیوں کے لیے ہے، جنت موحدین کے لیے ہے، اور جہنم ملحدین کے لیے ہے، اور سوائے ظالموں کے اور کسی پر زیادتی اچھی نہیں ہے، اور نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کی بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر عطرت پر۔ اما بعد، اے میرے شیخ، میرے معتمد اور میرے فقی ابو الحسن علی ابن الحسین قمی، اللہ تمہیں اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے تمہارے صلب میں صالح اولاد قرار دے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے تقوی اختیار کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اس لیے کہ مانعین زکوٰۃ میم الف نون عین یہ نون مانعین زکوٰۃ کی نماز نہیں قبول کی جاتی۔ نیز میں تمہیں وصیت کرتا ہوں لوگوں کی خطا معاف کرنے کی، غصے کو پی جانے کی، اپنے اقربا کے ساتھ حسن سلوک کی، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کی،
ان کی حاجت براوری کی، صحیح اور کوشش کرنے کی، اور جہل کا سامنا ہو تو اسے برداشت کرنے کی۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہجے کر دیتے ہیں، تفقہ تے فے قاف ہے، اور تمام امور میں ثابت قدمی کی، اور قرآن کے عہد کو پورا کرنے کی، حسن خلق کی، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 114، کہ ان کی راز کی باتوں سے اکثر میں تو بھلائی کا نام تک نہیں، مگر ہاں جو شخص کسی کو صدقہ دینے یا اچھے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان ملاپ کرانے کا حکم دے اور تمام فواحشات سے اجتناب کرے۔ یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 114 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور تمہارے لیے لازمی ہے کہ نماز شب کی ادائیگی، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اے علی علیہ السلام، تمہارے لیے نماز شب لازمی ہے، اور آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا تھا۔ اور جو شخص نماز شب کا استخفاف کرے، استخفاف کی ہجے کر لیتے ہیں، الف سین تے خے فے الف فے، جو شخص نماز شب کا استخفاف کرے اسے ہلکی چیز سمجھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا تم میری وصیت پر عمل کرو اور میرے شیعوں کو بھی حکم دو کہ وہ اس پر عمل کریں، اور تم پر لازم ہے کہ صبر سے کام لو اور فراخی و کشادگی کا انتظار کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے بہتر کام فراخی و کشادگی کا انتظار کرنا ہے، اور میرے شیعہ ہمیشہ ہی حزن و غم میں بسر کریں گے، یہاں تک کہ میرا وہ فرزند ظہور کرے گا جس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ بس اے میرے شیخ، صبر سے کام لو اور میرے شیعوں کو بھی تلقین کرو کہ یہ سورہ اعراف کی اب آیت نمبر 128 کا ترجمہ، تلقین کرو کہ ساری زمین تو خدا ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کو وارث و مالک بنائے، اور خاتمہ بخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما ختم ہوا۔ پھر لکھا ہے اور تم پر اور ہمارے شیعوں پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ ہے آیت کا کہ اور ہم لوگوں کے لیے خدا ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز، بہترین مالک اور بہترین مددگار ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے سوانح نگاروں نے ان کے والد کے نام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس خط کو نقل کرنے کے بعد تحریر کیا کہ اب اس خط کے پڑھنے کے بعد ہم اس امر کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ان کے والد کی عظمت و الو مرتبت، عین لام واو اور زیر ہے، الو مرتبت کے لیے مزید کوئی دلیل پیش کریں، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے اس خط میں ان کو شیخ و معتمد و فقی کے لقب سے یاد کیا ہے اور ان کے لیے توفیق الہی اور ان کے صلب سے صالح اولاد پیدا ہونے کی دعا کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نسل میں بڑے بڑے علماء و فضلاء و صلحاء پیدا ہوئے، خصوصاً شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام اثر اجل اللہ فرجہ کی توقیع دیوا قافی عین آپ کے والد کے نام۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب غیبت میں امام اثر علیہ السلام کی وہ توقیات تے واو قافیے عین الف تے توقیات و خطوط جو ناحیہ مقدسہ سے جاری ہوئے کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ ابو العاص احمد بن علی بن نوح سے روایت ہے، اور انہوں نے ابی عبداللہ الحسین بن محمد بن سورت قمی سے روایت کی ہے کہ جب وہ سفر حج میں ہم لوگوں کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے علی بن الحسن بن یوسف السانح قمی اور محمد بن احمد بن محمد سیر سوادیرے فی المعروف ابن دلال نے اور ان دونوں کے علاوہ مشائخ اہل قم نے کہ علی بن الحسین بن بابویا والد شیخ صدوق کی زوجیت میں ان کے چچا محمد بن موسیٰ بن بابویا کی دختر تھیں، مگر ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے حضرت شیخ ابی القاسم حسین بن روح علیہ رحمہ من جملہ نوابین اربعہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت امام اثر اجل اللہ فرجہ سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ایسی اولاد عطا کرے جو فقیہ ہو،
تو جواب میں یہ توقع آئی کہ اس زوجہ سے تمہیں کوئی اولاد نہ ہوگی، مگر عنقریب ایک دیلمی کنیز تمہاری ملکیت میں آئے گی اور اسی سے تمہارے 2 فقیہ فرزند پیدا ہوں گے۔ ابو عبداللہ بن سورہ سینوارہ کا بیان ہے کہ ابو الحسن بابویا کے 3 فرزند پیدا ہوئے، ایک محمد، دوسرے حسین، اور یہ دونوں فقیہ تھے اور حفظ میں ماہر تھے۔ ان کے حافظے کا یہ حال تھا کہ یہ دونوں وہ سب کچھ حفظ کر لیتے تھے کہ جن کو اہل قلم میں سے کوئی حفظ نہیں کر پاتا تھا۔ ان کے تیسرے بھائی حسن تھے جو منزل اوسط تھے، وہ فقیہ نہ تھے، لوگوں سے اختلاط الف خ تے لام الف توئے اختلاط کم رکھتے اور ہمیشہ زہد و عبادت میں مصروف رہتے اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے۔ ابن سورہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں حضرات یعنی ابو جعفر محمد شیخ صدوق اور ان کے بھائی ابو عبد الحسین جس وقت روایات بیان کرتے تو لوگ حیرت زدہ رہ جاتے اور کہتے کہ آپ دونوں میں یہ خصوصیت امام علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہے، اور یہ بات اہل قم میں بہت مشہور تھی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے حضرت امام عصر اجل اللہ فرجہ کی دعا کی برکت۔ لکھا ہے نجاشی نے بھی اپنی کتاب رجال میں تحریر کیا ہے کہ شیخ صدوق کے والد علی بن الحسین ایک مرتبہ عراق تشریف لائے اور ابو القاسم حسین بن روح سے ملاقات کی، ان سے چند مسائل دریافت کیے، پھر جب قم واپس گئے تو علی بن جعفر بن اسود کے توسط سے انہیں خط لکھا کہ میرا یہ عریضہ حضرت صاحب العصر علیہ السلام تک پہنچا دیں۔ اس عریضے میں انہوں نے اولاد پیدا ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی تھی اور امام علیہ السلام نے ان کے خط کا جواب دیا کہ میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور عنقریب تمہارے ہاں 2 بہترین فرزند پیدا ہوں گے۔ نیز شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمت صفحہ نمبر 276 میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو جعفر محمد بن علی الاسود نے محمد سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آپ کے والد یعنی علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویا قمی رحمۃ اللہ نے محمد بن عثمان عمری کی وفات کے بعد مجھ سے فرمایا کہ آپ ابو القاسم روحی سے گزارش کریں کہ وہ مولانا صاحب العصر علیہ السلام سے میری طرف سے درخواست کریں کہ حضرت میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے ایک فرزند نرینہ عطا فرمائے۔ میں نے ان کے کہنے کے بموجب ابو القاسم روحی سے گزارش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، مگر 3 دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحب العصر والزمان نے علی ابن الحسین کے لیے دعا کر دی ہے اور عنقریب ان کے ایک مبارک فرزند پیدا ہوگا جو لوگوں کو بہت نفع پہنچائے گا اور اس کے بعد اور بھی اولاد ہوگی۔ چنانچہ اسی سال آپ یعنی کہ محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق پیدا ہوئے اور آپ کے بعد اور بھی اولادیں پیدا ہوئیں، اور اسی کتاب میں وہ آگے اپنی طالب علمی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب محمد علی الاسود مجھے شیخ محمد بن حسن بن احمد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے درس میں جاتے ہوئے دیکھتے اور میرا علمی شوق اور حفظ کو ملاحظہ کرتے تو فرماتے کہ تمہارے اندر جو علم سے اتنی رغبت ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ تم امام علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور نجاشی نے اپنی کتاب رجال صفحہ نمبر 185 میں تحریر کیا ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اکثر فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں حضرت صاحب العصر والزمان کی دعا کی برکت سے پیدا ہوا ہوں۔ علماء نجف میں سے بعض شیخ صدوق علیہ رحمہ کی سوانح حیات لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تاریخ میں یہ بات واضح نہیں کہ ان کے والد علیہ رحمہ نے وہ کنیز قبر کیسے خریدی، مگر زن غالب ہے یہ ہے کہ انہوں نے امام علیہ السلام کی توقع بڑھنے کے بعد کسی دیلمی کنیز کو تلاش کر کے خریدا تاکہ انہیں وہ گوہر مقصود مل جائے جس کی امام علیہ السلام نے خبر دی ہے، اور اس کنیز سے پہلے ایک مبارک فرزند نرینہ پیدا ہوا اور وہ یہی ہمارے شیخ محمد بن علی الحسین بن موسیٰ بن بابویا صدوق علیہ رحمہ تھے کہ قمیوں میں ان کی مثل کوئی نظر نہیں آتا اور جن کی اولاد سے آپ کے والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اس میں خیر و برکت کی نشانیاں نظر آنے لگیں، اس لیے کہ یہ امام علیہ السلام کی دعا کی برکت اور ان کی بشارت سے پیدا ہوئے، اور امام علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت والا فقی اور لوگوں کے لیے
ان سے بہت زیادہ نفع پہنچنے کی امید دلائی تھی۔ اور اب اس کے بعد ہم نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چل رہے ہیں کہ آپ کا سنِ ولادت، حضرت حسین ابن روح کی نیابت کا پہلا سال، یہ ہیڈنگ تھی۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے ان کی ولادت قم میں 305 ہجری کے بعد ہوئی، جو حسین ابن روح کی سفارت کا پہلا سال تھا۔ جیسا کہ تاریخ ابن اسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے 305 ہجری کے حالات میں تحریر کیا کہ اسی سن ماہ جمادی الاول میں ابو جعفر محمد بن عثمان عسکری المعروف السمان کی وفات واقع ہوئی، جن کو لوگ عمری عین میم رے چھوٹی عمری کے لقب سے پہچانتے ہیں، اور یہ امامیہ کے رئیس و سردار تھے، اور ان کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ امام منتظر تک رسائی کا ذریعہ تھے، اور انہوں نے مرتے وقت ابو القاسم حسین بن روح کو اپنا وصی بنایا، اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ الف لام غین یہ بے ہے تے میں تحریر کیا ہے کہ ان کی وفات جمادی الاول کی آخری تاریخوں میں ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ صدوق کی ولادت 306 ہجری یا اس کے بعد ہوئی، اس لیے کہ عمری کی وفات اور ابو القاسم روحی کی صفات اسی سال کے جمادی الاول میں ہوئی، اور ابو القاسم روحی کی سفارت کے اوائل میں شیخ صدوق کے والد عراق آئے اور ابو القاسم روحی سے کچھ مسائل دریافت کیے اور پھر واپس ہوئے۔ پھر علی بن جعفر اسود کے ہاتھوں انہوں نے ایک خط روانہ کیا، پھر امام کی طرف سے اس کا جواب، پھر کنیز کی خریداری، پھر زمانہ حمل، ولادت، اس کو ایک عرصہ چاہیے، اور کہیں نہیں تو کم از کم 306 ہجری یا اس کے بعد ان کی ولادت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صدوق اپنے والد اور اپنے شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی علیہ رحمہ کے ساتھ ساتھ زمانہ غیبت صغریٰ میں 20 سال سے کچھ زیادہ عرصے رہے، کیونکہ ان دونوں کی وفات 329 ہجری میں ہوئی، اور ابو الحسن علی بن محمد سمری سفرائے اربعہ میں سے آخری کی وفات بھی اسی سال ہوئی، اور پھر غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نجاشی کی رائے۔ نجاشی اپنی کتاب رجال صفحہ 276 میں تحریر فرماتے ہیں کہ محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابو یعقوبی ابو جعفر شہر رے میں وارد ہوئے۔ یہ ہمارے شیخ، ہمارے فقیہ ہیں، اور خراسان میں فرقہ شیعہ کے رئیس و سردار تھے۔ یہ بغداد کے اندر 355 ہجری میں تشریف لائے، حالانکہ وہ ابھی کم سن ہی تھے، مگر یہاں کے اکثر شیوخ نے ان سے احادیث کا درس لیا، اور انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ پھر آپ نے ان کی تصنیف کردہ 190 سے کچھ زیادہ کتب و رسائل شمار کرائے۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ انہی نے اپنی کتابوں کے نام ہمیں بتائے، اور انہوں نے اپنی بعض کتابوں کو میرے والد علی بن احمد بن عباس نجاشی کو پڑھ کر سنایا۔ مرحوم کا انتقال رے کے اندر 381 ہجری میں ہوا۔ نیکسٹ ہے ہیڈنگ شیخ طوسی کی رائے۔ اس سے پہلے ہم نے نجاشی کی رائے پڑھی تھی۔ شیخ طوسی کی رائے میں لکھا ہے کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب رجال میں تحریر کیا کہ آپ ایک جلیس القدر اور حافظ تھے، فقہ و اخبار و رجال پر بڑی نظر رکھتے تھے۔ ان کی بہت سے تصانیف ہیں جن کا ذکر میں نے کتاب الفہرست میں کیا ہے، اور کتاب الفہرست میں تحریر فرمایا کہ آپ ایک جلیل القدر عالم تھے، احادیث میں ان کا کوئی مثل نظر نہیں آتا۔ ان کی تقریباً 300 کتابیں تصنیف کردہ ہیں، اور ان کی کتابوں کی فہرست بہت معروف ہے۔ پھر آپ نے ان کی تقریباً 40 کتابیں شمار کرانے کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں اور چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، اور ان کی تمام کتابوں کے نام ہمارے اصحاب میں کچھ لوگوں نے ہمیں بتائے، جن میں شیخ ابو عبداللہ محمد بن النعمان یعنی شیخ مفید علیہ رحمہ، اور ابو عبداللہ بن حسین عبید اللہ، اور ابو الحسین جعفر بن حسن ابن حسکہ قمی، و ابو زکریہ محمد بن سلیمان حمدانی رضی اللہ عنہم ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے علامہ ہلی کی رائے۔ لکھا ہے، اور علامہ ہلی نے اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال جلد اول میں ان کے متعلق وہی لکھا ہے جو نجاشی اور طوسی نے تحریر فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ ان کی تقریباً 300 تصانیف ہیں، جن میں سے اکثر کا ذکر ہم نے اپنی کتاب کبیر میں کر دیا ہے۔ آپ نے 381 ہجری میں وفات پائی، اور علامہ سید بحر العلوم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب فوائد رجالیہ میں تحریر کیا ہے کہ آپ مشائخ شیعہ میں سے ایک شیخ اور ارکان شریعت میں سے ایک رکن ہیں، رئیس المحدثین تھے۔
رئیس المحدثین تھے اور ائمہ طاہرین سے جس قدر روایتیں کی ہیں ان میں صدوق حد سے زیادہ راست گو تھے۔ آپ امام عصر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے اور یہ فضل و شرف و افتخار ان کو اسی وجہ سے حاصل ہوا۔ امام عصر اجل اللہ فرجہ نے اپنی توقیع میں لکھا ہے کہ یہ فقیہ اور مبارک ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچائے گا، اس لیے ساری دنیا پر آپ کے علم کی برکت چھا گئی اور ہر خاص و عام نے ان سے نفع حاصل کیا۔ آپ کی تصانیف مدت تک باقی رہیں گی اور ان کی فقہ و حدیث سے فقہا اور وہ عوام کے جن کے پاس کوئی مرد فقیہ نہ ہو منتفع ہوں گے، میم نون تے فے عین، منتفع ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ولادت کے متعلق روایات کو نقل کرنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ یہ روایات صدوق کے عظیم المرتبت ہونے کی دلیل ہیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے اوصاف بیان کر دینا امام علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور امام علیہ السلام کا ان کے متعلق یہ فرمانا کہ وہ فقیہ و بابرکت ہوگا، لوگوں کو بہت نفع پہنچائے گا، یہ شیخ صدوق کی عدالت و وساقت کی دلیل ہے۔ اس کی ہجے کر لیتے ہیں، عدالت اور وساقت، وے سے الف قاف تے کی دلیل ہے، اس لیے کہ ان کی روایت اور ان کے فتوے سے لوگ منتفع ہوں گے کہ فتویٰ بغیر عدالت کے مکمل نہیں، اس میں عدالت کی شرط ہے، اور امام کی طرف سے ان کی توثیق، ان کی وثاقت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ نیز ہمارے بعض علماء کرام نے تو ان کی وثاقت پر نص کر دی ہے، نون سواد، جیسے الثقۃ الفاضل، الف لام سے قاف تے ہے، الف لام فے الف زواد لام، الثقۃ فاضل محمد بن ادریس ہلی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب السرائر والمسائل میں، اور سید الثقۃ الجلیل علی بن طاؤس علیہ رحمہ نے اپنی کتاب فلاح السائل و نجاح العمل میں، اور کتاب النجوم والکتاب الاقبال اور کتاب غیاث سلکان الورا لسکان السرا میں، اور علامہ ہلی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب المختلف و منتہا میں شہید نے نقطہ الارشاد و کتاب ذکری میں ان کی وثاقت کی نص کر دی ہے۔ پھر آپ نے علماء متاخرین میں سے چند کے نام بتائے ہیں جنہوں نے ان کی وثاقت کی تصریح کر دی ہے۔ وثاقت کیجیے واو سے الف قاف تے اور تصریح تے سواد رے یہ ہے کر دی ہے، اور بہرحال شیخ صدوق کی وثاقت واضح اور روشن چیز ہے، بلکہ معلوم ہے اور ضروری ہے کہ جس طرح حضرت ابو ذر و حضرت سلیمان فارسی کی وثاقت معلوم ہے، اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو علماء کے درمیان ان کا لقب صدوق مشہور ہونا ہی ان کی وثاقت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آ گئے ہیں، شیخ عبداللہ ماقانی کی رائے، لکھا ہے، اور علامہ ثقۃ الحجۃ الاسلام شیخ عبداللہ ماقانی رحمۃ اللہ نے تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 میں ان کے وہی حالات تحریر کیے ہیں جو نجاشی و شیخ طوسی و علامہ وغیرہ نے تحریر کیے ہیں۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ان کی وثاقت میں تأمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آفتاب درخشندہ کی روشنی میں تأمل کرے، اور وہ تأمل اس قابل نہیں کہ کتابوں میں درج کیا جائے، اور ان کی وثاقت کو کیوں کر نہ تسلیم کیا جائے کہ جب کہ حضرت حجت المنتظر اجل اللہ فرجہ نے اس امر کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے نفع پہنچائے گا، اس کے لیے ان کو موثق اور عادل ماننا ضروری ہے، کیونکہ ان سے انتفاع الف نون تے فے الف عین، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے فائدہ، ان کی روایت اور ان کے فتویٰ ہی سے ہوگا، اور یہ بغیر عدالت کے پورا اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب اگلا نام ہے علامہ طباطبائی کی رائے، آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے، اور علامہ طباطبائی نے ان کی عدالت پر دلیل بھی پیش کی ہے کہ ان کے اقوال کے نقل نیز ان کی کتابوں خصوصاً من لا یحضر الفقی کی توثیق پر تمام اصحاب فقہ کا اجماع ہے۔ اس کے علاوہ طباطبائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نجاشی نے کتاب رجال میں 2 باتیں تحریر کی ہیں، کہ ایک یہ کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ 355 ہجری میں وارد بغداد ہوئے، مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدوق علیہ رحمہ 2 مرتبہ بغداد شریف لائے،
بغداد تشریف لائے اور نجاشی نے محض دوسری مرتبہ کے ورود کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا ورود تو اس وقت ہوا کہ جب وہ 352 ہجری میں نیشاپور سے عراق منتقل ہوئے، جیسا کہ ان کی کتابوں کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتاب عیون اخبار رضا میں ہے کہ بیان میں انورٹڈ کاما کے بیان کیا مجھ سے ابو الحسن علی بن ثابت روابینی نے مدینۃ الاسلام یعنی بغداد کے اندر 352 میں ہجری میں انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس سال میں ان کا نیشاپور سے بغداد تشریف لانا ان کی کتاب کے مختلف ابواب سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ بیان کیا مجھ سے عبد الواحد بن عبدوس عین بیدال واؤسین، عبدوس نے نیشاپور کے اندر شعبان 352 ہجری میں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی نے جو تاریخ ورود بغدادی ہے، نجاشی نے جو تاریخ ودود بغدادی ہے وہ دوسری مرتبہ ورود کی ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پہلا ورود بغداد کوفہ کے ورود سے پہلے ہے۔ چنانچہ عیون اخبار رضا کے 11ویں باب میں تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن بکر ان نقاش سے کوفے کے اندر 354 ہجری میں سنا۔ بہرحال ان دونوں تاریخوں میں فرق اس طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ 352 ہجری کے آخر میں نیشاپور سے بغداد آئے اور پھر کوفہ منتقل ہو گئے، اور 354 ہجری میں کوفے کے اندر ہی رہے، پھر 355 ہجری میں بغداد منتقل ہو گئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ اگرچہ وہ کم سن تھے مگر ان سے بڑے بڑے شیوخ نے احادیث سنی، مگر 355 ہجری میں ان کا ورود یہ بتاتا ہے کہ اس وقت ان کا سن 40 ہے، 40 سے کچھ زیادہ کا تھا، اور اس سن میں ان کو کم سن نہیں کہا جا سکتا۔ اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں، اور یہاں لکھا ہے نشو و نما، اساتذہ اور آپ کے اسفار۔ اس کو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ریڈنگ کی سیٹنگ میں پڑھتے ہیں، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔